أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کی 144 نمبر آیت مبارکہ سے آج پڑھ رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. پچھلی آیات مقدسہ میں ہم نے قبلہ کی تبدیلی کا تذکرہ پڑھا. قبلہ کی تبدیلی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اس میں پوشیدہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی رضا کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے قبلہ کو تبدیل فرما دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ کچھ کم عقل اور کم فہم لوگ اس بات پر اعتراض کریں گے کہ یہ قبلہ کیوں تبدیل ہوا، حالانکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حق ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا. اور پھر مختلف مسائل میں مختلف احکام کے اندر نسخ کا سلسلہ چلتا ہے. بعض چیزوں کو منسوخ کر دیا جاتا ہے اور بعض نئی چیزیں کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کا اور حضور کی خواہش کا ذکر ہے کہ آپ دوران نماز قبلہ کی طرف، آپ دوران نماز آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے نماز پڑھتے ہوئے. اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں آپ کی دلی خواہش یہ تھی کہ اللہ قبلہ کو تبدیل فرما دے. تو نماز پڑھتے ہوئے ظہر کی رکعت 2 رکعتیں پڑھ چکے تھے یا عصر کی 2، مختلف روایات ہیں. ظہر کا بھی ذکر ہے، عصر کا بھی. بہرحال 4 رکعت والی نماز کی 2 رکعت آپ ادا کر چکے تھے اور اسی دوران اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا اور آپ نے قبلہ کو تبدیل فرما لیا. اور آپ کے پیچھے جو آپ کے صحابہ نماز ادا کر رہے تھے انہوں نے بھی قبلہ کو تبدیل کر لیا. تو آج مدینہ طیبہ میں وہ مسجد جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کو تبدیل فرمایا اس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں. 2 قبلوں والی مسجد، یعنی بالکل اپوزٹ سائیڈ پر جو ہے وہ بیت المقدس اور خانہ کعبہ ہے. تو پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کا حکم ہوا تو کعبہ کی طرف منہ کر لیا گیا. تو اس آیہ مقدسہ میں اس کا ذکر ہو رہا ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء. ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کا آسمان میں پلٹنا، یعنی آسمان کی طرف آپ کے چہرے کا ہونا ہم دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. ہم آپ کو ضرور پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جو آپ کو پسند ہے. ترضاہا یعنی جس پر آپ راضی ہیں. اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کعبہ کو قبلہ بنانا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا تھی. اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کسی چیز کی خواہش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو فوراً پورا فرماتا ہے. یعنی جلدی اللہ تعالیٰ اس کو جلدی پورا فرماتا ہے، اس میں تاخیر نہیں ہوتی. تو اللہ کی اپنے محبوب سے تعلق کی کیفیت ایسی ہے کہ حضور کی خواہش ہوئی، حضور کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں عرض ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا اور پورا فرما دیا. اور یہاں بھی یہ نہیں فرمایا کہ ہم اپنی مرضی کے قبلہ کی طرف آپ کو پھیر دیں گے، بلکہ فرمایا اس قبلہ کی طرف جو آپ کو پسند ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ جل مجدہ الکریم
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کی وجہ سے بہت سارے احکام ہمارے لیے ضروری قرار دے دیتا ہے، اور حضور کو وہ چیز پسند ہوتی ہے اور وہ ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، بس آپ اپنے چہرے کو پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف، مسجد حرام کی طرف اپنے چہرے کو پھیر لیجئے۔ یعنی جو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جلدی فرماتا ہے، اب یہاں دیکھیے کہ اتنی تاخیر بھی نہیں ہوئی کہ یہ حکم دے دیا جائے کہ چلیں یہ آپ نماز پڑھ لیں، پوری کر لیں، اور اس کے بعد جو آئندہ نماز ہوگی اس میں آپ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، اس کو مکمل کر کے نہیں، دوران نماز آدھی نماز مکمل ہوئی ہے، حضور کی خواہش، حضور کی رضا یہ تھی کہ جلدی تبدیل ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے اتنی بھی تاخیر نہیں فرمائی کہ چلو اس نماز کو مکمل کر لو، بلکہ فوراً حکم دیا ابھی تبدیل کر لیں، اور حضور نے دوران نماز اپنے چہرہ انور کو کعبہ شریف کی طرف پھیر لیا۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اور تم اہل ایمان تم جہاں پہ ہو تم بھی اپنے چہروں کو کعبہ کی طرف پھیر لو۔ یعنی حضور علیہ الصلاۃ کو حکم دیا گیا، اور حضور علیہ الصلاۃ کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کو بھی حکم دیا گیا کہ فوراً اس میں تاخیر نہیں کرنی، یہ میرے محبوب کی رضا ہے، میرے محبوب کی چاہت ہے کہ قبلہ کعبہ بنے، اس لیے میں نے اس کی طرف حکم آپ کو منہ پھیرنے کا حکم دے دیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں، یعنی جن کو تورات اور انجیل اور زبور دی گئی ہے، جو اہل کتاب ہیں، لَيَعْلَمُونَ، وہ یہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ یعنی ان کے رب کی طرف سے حق کیا ہے؟ قبلے کی تبدیلی اللہ کی طرف سے حق ہے، اور وہ یہ جانتے تھے کہ جب ملت ابراہیمی وہ ملت ہے جو لائق اتباع ہے اور لائق اطاعت ہے، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ پہلے کعبہ ہی کو قبلہ رکھا گیا تھا۔ ایک تو یہ جانتے ہیں اہل کتاب یہ تبدیلی یہ قبلہ حق ہے، اور ایک یہ بات بھی اہل کتاب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نبی بھیجے ہیں یہ حق اور سچ ہیں، اور جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ بالکل درست اور حق ہے، اور اس کو ماننا ہی حق ہے، جو اس کو نہیں مانے گا وہ ناحق ہوگا، وہ حق پہ گامزن نہیں رہے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو یہ عمل کر رہے ہیں۔ قبلہ کی تبدیلی کا جب حکم نازل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کعبہ کی طرف منہ کر لیا، اور صحابہ یہ نماز ادا کر کے کسی اور جگہ سے گزر رہے تھے تو وہ صحابی نماز ادا کر رہے تھے، تو انہوں نے آیت مقدسہ پڑھی کہ ابھی ہم تبدیلی قبلہ کر آئے ہیں، تو جب ان صحابہ نے سنا تو انہوں نے بھی اللہ کے حکم کو مانا اور قبلے کو تبدیل کر لیا۔ یعنی اہل ایمان نے اس میں کوئی بھی شک و شبہ نہیں کیا اور تاخیر بھی نہیں کی۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ وہاں پر مسجد حرام میں نماز ادا کر رہے ہوں گے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بالکل سامنے کعبہ کو رکھ کے نماز ادا کریں گے، اور وہ لوگ جو دور ہیں، مثلا جس طرح ہم ہیں، تو ہم قبلہ کی سمت کی طرف اپنا منہ کریں گے، یعنی قبلہ کی جہت کی طرف اپنا منہ کریں گے بالفرض۔ اگر کوئی تھوڑا دائیں بائیں بھی ہو جاتا ہے تو شرعی طور پر نماز کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہم کمپاس کے ذریعے بالکل ڈائریکشن 100% ایکوریٹ رکھتے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی جگہ پر ہمارے پاس یہ سہولت نہیں، آج کل تو یہ سہولت موجود ہے، ہمارے موبائل کے اندر اپلیکیشنز ہیں جن کے ذریعے ہم ڈائریکشن کو بالکل درست کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ ڈائریکشن ہماری بالکل ایکوریٹ نہ بھی ہو اور تھوڑا سا دائیں بائیں بھی ہو جائے تو اس میں نماز میں کوئی حرج نہیں آتا۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اگر آپ دے دیں ان لوگوں کو جو اہل کتاب ہیں ہر طرح کی نشانی، یعنی اگر آپ اہل کتاب کو ہر طرح کی نشانی بھی دکھا دیں، ہر طرح کا معجزہ بھی دکھا دیں، ما تبعوا قبلتک، تو انہوں نے آپ کے قبلہ کی اتباع نہیں کرنی، وہ آپ کی قبلہ کو فالو نہیں کریں گے،
آپ ان کو جو بھی معجزات دکھائیں، جو بھی نشانیاں دکھائیں، یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ وما انت بتابع قبلتہم، اور نہ ہی آپ ان کے قبلہ کی اتباع کریں گے۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور یہ بھی اہل کتاب ایک دوسرے کے قبلہ کی اتباع نہیں کرتے، یعنی ان کا بھی آپس میں اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں جی مشرق کی طرف منہ کر لو، کچھ کہتے ہیں جی مغرب کی طرف منہ کر لو، یہ خود بھی متفق نہیں ہیں، یہ بھی ایک دوسرے کی بات نہیں مانتے۔ لیکن اسلام مخالف کے اندر، اسلام کی مخالفت کے اندر سب کے سب متفق ہیں، اسلام کے ساتھ دشمنی میں سب ایک ہیں، اگرچہ خود ان کے اپنے باہمی طور پر مزاج نہیں ملتے، باہمی طور پر ان کی اپنی دشمنی بھی ہے اور ایک دوسرے کی بات نہیں مانتے، لیکن جب اسلام کے خلاف بات آتی ہے تو پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر اے سننے والے، اے مخاطب، اگر تو نے ان کی خواہشات کی اتباع کی بعد اس کے کہ علم تمہارے پاس آ گیا، تو پھر تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ جب اللہ کی طرف سے حق واضح ہو گیا، تمہارے پاس اللہ کا پیغام پہنچ گیا، اب بھی اگر تم نے اہل کتاب کی بات مانی اور اب بھی اگر تم نے اہل کتاب کی اطاعت کی تو پھر تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ہدایت لے کے آ گئے تو پھر اب حضور کی ہدایت اور رہنمائی کو ماننا ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شریعت کو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دیے ہوئے نظام کو قبول کرنا، یہی اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ اگر ہم اب بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دیے ہوئے نظام کو نہ سمجھیں اور پھر لوگوں کے نظام کو مانیں، کبھی ہم سوشلزم کی طرف چلے جائیں، کبھی کیپٹلزم کی طرف چلے جائیں، اشتراکی نظام کو کبھی فالو کرنا شروع کر دیں، کبھی سرمایہ دارانہ نظام کو فالو کرنا شروع کر دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کو ویسے نہیں مانا جیسے ماننا چاہیے۔ ان آیات مقدسہ میں ہمیں ایک تو یہ علم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا اور قبلہ تبدیل کر دیا گیا۔ دوران نماز قبلے کا تبدیل ہونا یہ واضح کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا بہت خیال رکھتا ہے۔ حضور کی رضا کو پورا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلدی اس کو پورا فرماتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو بھی لے کے آئے ہیں وہ حق لے کے آئے ہیں اور اس میں شک نہیں کرنا چاہیے اور اس کو ماننے میں بھی غفلت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ رہی بات یہ کہ ہم اگر یہ چاہیں کہ اہل کتاب ہمیں مان لیں اور جو شریعت ہمیں اللہ نے عطا کی ہے وہ قبول کر لیں، تو وہ انہوں نے قبول نہیں کرنی، وہ اس دور میں بھی قبول نہیں کی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معجزات دکھا رہے تھے، حضور کے معجزے دیکھ کر بھی وہ انکار کرتے رہے، تو آج ہم کس طرح توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ حضور کی شریعت کو قبول کریں گے؟ ہمیں ان کی رضا اور ان کی مرضی کو نہیں دیکھنا، بلکہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور مرضی کو دیکھنا ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دیے ہوئے نظام اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دی ہوئی شریعت کو اپنی زندگی کا عملی حصہ بنانا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔